اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1970 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 178 سے شروع ہوتا ہے۔ 3/178۔ اس جماعت کا ذکر چلا آ رہا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمایا، اس تحریک کا ذکر چلا آ رہا ہے جس میں آخر الامر قرآن کو ایک عملی نظام کی صورت میں قائم اور متشکل کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ بتدریج یہ کارواں اپنے منزل کی طرف چلا جا رہا تھا، بڑھتا ہوا، قدم بڑھاتا ہوا۔ لیکن جیسا کہ ہر تحریک میں ہوتا ہے، تحریک کی ابتدا میں اس کے اندر ہر قسم کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس تحریک میں شامل کیے جانے والے جو تھے ان کی تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، لیکن اس شمولیت سے پہلے اگرچہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے، لیکن کسی کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کن عزائم کو، کن مقاصد کو لے کر اس میں شامل ہو رہا ہے۔ مکے کی زندگی میں یہ شکل بہت کم ہوئی، اس لیے کہ وہاں یہ مرحلہ ہی ہنوز تعلیم و تربیت کا تھا۔ مدنی زندگی میں آ کر اس نے ایک عملی تحریک کی شکل اختیار کی تھی، مملکت کی بنیاد ڈالی گئی، وہ مسلسل مسائل، تکالیف، مشقتوں کا دور قریباً ختم ہوا۔ یہ دور ایسا تھا جس میں فصل پکنے والی تھی، اگرچہ اس میں بھی ٹکراؤ بہت ہوا مخالفین کے ساتھ، لیکن ٹکراؤ کے معنی یہ تھے کہ ادھر بھی ایک منظم جماعت وجود میں آ گئی ہوئی تھی۔ مکے کی زندگی میں ابھی یہ شکل بھی نہیں تھی، تو مدینے کی زندگی میں آ کر نظر آ رہا تھا کہ اب یہ جماعت ایک مملکت قائم کر رہی ہے، ایک نظام قائم کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے اندر مختلف قسم کے ارادے لے کر شامل ہو گئے۔ قرآن کریم نے انہیں منافقین کہہ کر پکارا ہے۔ وہ لوگ یہ دل میں مقاصد اور ارادے کچھ اور رکھتے تھے، بظاہر ان لوگوں کے اندر انہی میں سے اپنے آپ کو کہہ کر شامل ہو جاتے تھے، اور قرآن کریم نے پھر یہ بتایا ہے کہ مختلف مواقع پہ یہ لوگ کس قدر اذیتوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا موجب بن جاتے تھے۔ خاص طور پر میدان جنگ میں تو آپ سمجھتے ہیں، فوج کے اندر اگر 2-4 آدمی بھی ایسے شامل ہو جائیں جن کے عزائم کچھ اور ہوں، اور وہ وہاں وسوسہ انگیزیوں سے، بددلی پھیلانے کے مختلف طریقے اختیار کرنے سے، شکایات سے، نزاعات سے، جھگڑے کھڑے کرنے سے، جماعت کی وحدت میں اختلاف پیدا کرنے کے غرض سے، بدنیت آدمی 1000 قسم کی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے، یہ لوگ ان میں شامل تھے۔ اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی، یہ ہو سکتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، خدا پہلے سے انہیں بتا دیتا کہ یہ لوگ جو ہیں فلاں فلاں شخص، اس کو جماعت میں شامل نہ کرنا، یہ منافق ہے۔ یہ شکل جسے آپ
ما فوق الفطرت کوئی طریقہ کہیں گے، یہ اختیار ہی نہیں کیا گیا تھا، اور یہ بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر کے دکھا رہے تھے اسے عام انسانوں کے لیے ایک نمونہ بننا تھا۔ وہی تو ایک ایسی چیز تھی کہ جو دوسرے انسانوں کو براہ راست نہیں ملتی تھی، اور جب اس وحی کو آپ دوسروں تک پہنچا دیتے تھے تو وہ ساری ایک ہی بات ہو جاتی تھی۔ وحی پہنچانے کے بعد انا بشر مثلکم کی کیفیت تھی، اور یہ بہت عظیم حقیقت ہے جو قرآن کیا جاتا ہے، انا بشر مثلکم۔ وحی کے بعد جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سارا ایک بشر کی حیثیت سے تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ بشر کے لیے ہی اسے نمونہ بننا تھا، یعنی انسانوں کے لیے اسے نمونہ بننا تھا۔ اگر اس میں کوئی چیز بھی ایسی ہوتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، عام انسان اس چیز کو نہیں کر سکتے تھے، وہ دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے آپ کی زندگی میں کوئی فوق الفطرت ہے، سپر نیچرل جسے آپ کہتے ہیں، سپر ریشنل جسے آپ کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر دوہرا دوں کہ اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی جو رسول کے ساتھ مختص تھی، ما فوق الفطرت، سپرا نیچرل، تو وہ نمونہ نہیں ہو سکتی تھی دوسرے انسانوں کے لیے، ہمیں تو وہ چیز میسر نہیں تھی، تو ہمارے لیے وہ نمونہ کیسے بنتی؟ ہم کہہ سکتے کہ صاحب رسول اللہ نے تو یہ کچھ کیا اس لیے کہ آپ کو تو اس طرح سے ایک ما فوق الفطرت قوت حاصل تھی، خدا نے اپنے طور پر یہ کر دیا، اب ہمیں تو وہ حاصل نہیں ہے، اس لیے اس بات میں رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے اسوہ کیسے بن سکتی ہے، ماڈل کیسے بن سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے ماڈل بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ حضور نے کیا ہے وہ دوسرے انسان بھی کر سکیں، بشرطے کہ وہ اس پروگرام کو فالو کریں، اپنے اندر وہ سیرت پیدا کریں، وہ خصوصیات پیدا کریں، وہ کیریکٹر کی بلندی پیدا ہو جائے، وہ تدبر ہو، وہ بصیرت ہو، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کو خدا کی طرف سے ملی ہے، باقی انسان اس سے معروم ہوتے ہیں، دوسرے انسان وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بڑی بنیادی حقیقت جسے ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی سیرت یا جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا تھا وہ ہمارے لیے ماڈل یا اس میں اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ ہم بھی وہ کچھ دکھا سکنے کے قابل ہوں، ورنہ آپ کی سیرت آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا تھا وہ ہمارے لیے ماڈل یا اسوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ ہے قرآن کریم نے یہ بات ہمارے قیاس پہ نہیں چھوڑی، اور اہم امور دین کے جو ہے وہ قیاسات پر چھوڑتا ہی نہیں ہے، ان کی وضاحت خود کر دیتا ہے۔ 47/29 اور 31، 47/29، 45/29۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا یہ لوگ جو دل میں کسی قسم کا یہ نفاق کا مرض لے کے آتے ہیں، منافقین کی حیثیت سے اس جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہی نہیں کرے گا اللہ؟ اب اس کے بعد یہ چیز تھی کہ جب خدا نے ظاہر کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ایسے عنوانات، ایسے علامات، آثار پیدا کر دے گا کہ جس سے یہ نظر آ جائے، ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا معلوم ہو جائے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ کر تو سکتا تھا خدا، لیکن پھر کر دوں اگر وہاں یہ چیز کرتا، ہمارے آپ کے لیے تو وہ یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر ہم منافقین کو کیسے پہچان سکتے؟ اور اگر یہ چیز خود رسول اللہ اس طرح سے پہچانتے کہ خدا ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیتا، اور وہ بھی ایسے الفاظ اور روپ میں اور ایسی روشنائی میں جسے دوسرے لوگ تو نہ پڑھ سکتے، صرف ایک رسول کی آنکھ ہی دیکھ سکتی، تو ہمارے آپ کے لیے تو رسول کا یہ جو عمل تھا کہ منافق کو کیسے پہچانا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے سامنے تو جو منافق آتا اس کی پیشانی پہ تو ان حروف میں وہ لکھا ہوا نہ ہوتا۔ اب یہ دیکھیے
لن یخرج اللہ اضغانہم، کہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی اس قسم کی منافقت اور اس قسم کی خباثتوں کو نکالے گا ہی نہیں؟ طریقہ دیکھیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہمارا قانون مشیت ایسا ہوتا، اگر ہم چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ہم انہیں سامنے لا کے تمہیں دکھا دیتے کہ یہ دیکھیے یہ ہے منافق، یا ان کے ماتھے پہ لکھ دیتے اور جھٹ سے تو پہچان لیتا۔ الفاظ آ گئے ہیں وہی جو میں نے ابھی کہا تھا، لو نشاء، ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیا؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے رسول اور اس کی جماعت کے لوگوں، تمہیں تو ان لوگوں کے انداز سے، بات چیت سے، گفتار و رفتار سے، ان چیزوں سے پہچاننا پڑے گا کہ منافق کون ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے ہم بھی پہچان سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی اسوہ بن سکتا ہے، ہمارے لیے بھی نمونہ بن سکتا ہے، یہ طریقہ ہے، ہر انسان کے لیے یہ طریقہ دے دیا گیا ہے۔ اس میں خصوصیت سے یہ نہیں کہا گیا کہ ایک ایسا طریقہ رسول سے کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں چپکے سے تمہارے سامنے کہہ دیا کریں گے، یا وہ نہ دیکھے جانے والی روشنائی ہوتی ہے اس سے لکھ دیا کریں گے، بس چپکے سے تم نے پہچان لینا اور باقی انسان تو اس سے معلوم ہو جاتے تھے۔ اور یہ جو طریق بتایا ہے، کہا یہ ہے کہ خدا تمہارے دل کی باتوں کو باہر لے آئے گا، اور خدا کے لانے کے دو طریقے ہوئے، ایک تو یہ جو پہلے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو یوں بھی کر سکتے تھے کہ ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے، خدا کس طرح سے ان منافقین کے دل کی باتوں کو باہر لائے گا، تمہیں ان کے انداز سے، ان کی گفتار و رفتار سے، ان کے چلن سے یہ چیز خود اپنی بصیرت سے پہچاننی ہوگی۔ ویسے واللہ یعلم ما معلوم، خدا تو جانتا ہے، اس کی بات چھوڑو، وہ اپنے علم کی بنا پر تمہیں نہیں بتا دے گا کہ یہ منافق ہے، تمہیں تو اس طرح سے پہچاننا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے صورت یہ ہوئی کہ جماعت کے اندر یہ لوگ آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، جیسے ہر جماعتوں میں ہوتا ہے، ان کے ماتھے پہ لکھا نہیں جاتا، اس انداز سے انہیں پہچاننا ہوگا، اپنے قیاسات سے، تجربات سے، مشاہدات سے، ان پہ بڑی کڑی نگاہ رکھنی پڑے گی، ویجیلنس رکھنی پڑے گی، ان کی حرکات و سکنات کے متعلق علم حاصل کرنا پڑے گا۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جماعت کے اندر اس قسم کے لوگ کون کون سے ہیں جو شامل ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ کیا اس جماعت کے اندر یہ لوگ آخر تک کسی طرح سے رہے، یا ایسا ہو گیا کہ جو انداز بھی خدا نے کہا تھا اس انداز کی روح سے یہ چھٹ کے الگ کر دیے گئے، الگ ہو گئے، اور یہ جماعت جو تھی مخلصین کی جماعت یہ رسول اللہ کے ساتھ رہی، کیا ایسا ہو گیا تھا؟ یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں، خدا ایسا نہیں کرے گا کہ جس حالت میں یہ جماعت اس وقت ہے، کہ جس میں یہ مختلف قسم کے عناصر ملے جلے ہیں، تمیز ایک دوسرے کی نہیں ہوئی، الگ چھٹ کے وہ نہیں ہوئے، تو کیا یہ ایسا ہوگا کہ اسی حالت میں خدا چھوڑ دے اس جماعت کو؟ ما کان اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ صورت نہیں ہوگی کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، ہوگا یہ کہ خبیث و طیب بالکل الگ الگ ہو جائے، یہ کرے گا خدا، یہ کیفیت ہوگی، پھر دیکھ لیجیے، کرے گا خدا، لیکن کرنے کا طریقہ وہ بتایا ہے کہ تم خود اپنے انداز، قیاسات، مشاہدات، مطالعہ سے، خبر رسانیوں سے، تحقیق احوال سے، تفتیش سے، تجسس سے تم معلوم کرو گے، لیکن وہ یہ کہہ دیا
کہ صورت یہ پیدا ہو جائے گی بالآخر حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جو دوسری جگہ آپ نے خدا نے کہا ہے، ہم جسے قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں کہ وہ ایک معاشرہ عدل و انصاف کا صحیح انداز کا قائم ہوگا، جس میں کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ معاشرہ میں بسنے والے بدماش جو ہیں اب تو وہ بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ وہ کون ہے۔ ایسی صورت ہوگی کہ ان کو الگ کر کے دکھا دیا جائے گا تاکہ شریف انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بدماش کون کون سے یہاں بستے ہیں۔ اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یعرف المجرمون بسیماہم، ماتھے کے اوپر لکھا ہوا تو نہیں ان کے ہوگا، لیکن ایسا انداز ان کا ہوگا اور تم میں وہ بصیرت پیدا ہو جائے گی یا اس نظام کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی سائیکالوجی کا علم ہو تو واقعی پیشانیوں سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ جیسا اندر کا طیب، سیرت کی پاکیزگی، اخلاق، یہ ماتھے پہ لکھا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن نے صحابہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا تھا یہ چیز کہ ان کی پیشانیوں سے ان کے سجدوں کے نشان جو ہیں وہ ظاہر ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ جو ہم نے کہا سجدوں کے نشان، تو سجدوں کے یہ نشان جو جسے کہنا نا آپ پہ آ گیا متھے سے، یہ بات نہیں ہے۔ خالص عقائد گواریوں کے علامات اور نشانات چہروں سے واضح ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، ذرا نگاہ کی بصیرت ہو اور پریجوڈس نگاہ نہ آدمی کی ہو کہ پہلے سے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے متعلق کو یہ تو ہے ہی ایسا صاحب، یہ نگاہ نہ ہو اور ذرا سی بھی بصیرت ہو انسان کی، تو انسان کے اخلاق کی، نیک نیتی کی، نیک فکر کی، بلند سیرت پاکیزگی جو ہے واقعی ماتھے سے جھلک پڑتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ وہ نور برستا تھا اس کے چہروں کے اوپر۔ اب تو کیا بتائیں، آنکھیں ترس جاتی ہیں ان چہروں کو دیکھنے کے لیے جن پہ نور برستا تھا۔ کیا کہوں اسے، خوش بختی کہوں اپنی یا بدنصیبی، ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ جس میں واقعی چہروں کی نورانیت سے پہچانا جاتا تھا کہ ان کی سیرت کتنی پاکیزہ ہے۔ بدبختی میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کے بعد جس نے یہ دور دیکھا ہو اور اس کے بعد یہ دور بھی اس کے سامنے ہو تو واقعی یہ چیز بڑی تلخ ہوتی ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ عنوانات سے ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی شکل تھی، انتظام تھا اس نظام کا، اس جماعت کا، اور انتظام تو کرنا پڑے گا جماعت کو۔ اس قسم کی سبورسیو ایکٹیویٹیز والے اندر داخل اگر ہو چکے ہیں سازشی، ان کے متعلق جماعت کو نظام کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تحقیقات کرے، تجسس کرے اس کے متعلق، اور پھر عام آپ کا مشاہدہ بھی ہو، مطالعہ بھی ہو، نگاہ بصیرت بھی ہو، فراست بھی ہو اس کے اندر۔ جو کچھ بھی تھا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے تھے۔ خدا نے یہ ڈیفینیٹلی کہا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ اس جماعت کو اس شکل میں چھوڑ دیا جائے کہ اس میں جو خبیث گھس آئے ہیں وہ طیب سے الگ نہ ہو جائیں۔ لہذا قرآن کی اس آیا جلیلہ کی روح سے ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں، اس دور میں ہی صحیح، آخر میں ہی صحیح، یقیناً یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ خبیث اور طیب الگ ہو گئے تھے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ طیبین کی جماعت تھی، اس میں خبیث نہیں باقی رہے۔ اسے ذہن میں رکھیں، یہ اہم چیز ہے۔ میں دوہرا دوں جسے عام طور پہ دہرایا کرتا ہوں، میرا تعلق کسی مذہبی فرقے سے نہیں، مذہبی فرقہ بندی قرآن کی روح سے شرک، میں صرف مسلمان، فرقے سے کوئی تعلق نہیں، فرقوں کے عقائد سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن ہاتھ میں لے کے آپ کے سامنے آتا ہوں تو ایک چیز جو ہے میرے اور میرے خدا کے درمیان ہوتی ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کے کوئی شخص
اگر کسی قسم کی کوئی چیز ایسی کرتا ہے جس میں اپنے رجحانات اور خیالات کو دخل ہوتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو چیز بھی قرآن کے خلاف جاتی ہے اگر کسی مداحمت یا مصلحت یا مفاہمت کی بنا پہ اسے پکارتا ہے، ایران کرتا ہے، اس میں مطابقت کمپرومائز پیدا کرتا ہے، یہ بھی مشرک ہے. مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہ قرآن لے کے اور اتنی زحمت اٹھاؤں اور یہ اعتمادات کروں، اپنا وقت دوں، دماغ سوزیاں کروں، یہ سارا کچھ، اور پھر خدا کی نظام کے اندر یا میں کتمان حقیقت اور مجرم قرار پاؤں یا مشرک قرار پاؤں. کیا پڑی ہے مجھے اس کے بھی؟ میرا پروفیشن تو ہے نہیں. تو یہ سن رکھیے، قرآن جب میرے ہاتھ میں ہوگا، کوئی خلاف قرآن عقیدہ مسلک مشرق جو رائج ہوگا آپ کے ہاں، وہ کسی کے ہاں ہو، کسی فرقے میں ہو، کسی فرد میں ہو، میرا فریضہ ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ خلاف قرآن. ہر خلاف قرآن عقیدے کی مطلب کی مخالفت کروں گا. اور سب سے پہلے تو میں خود ہوں. میری زندگی کا آدھا دور اس میں گزرا جس میں خلاف قرآن عقائد مسالک سارے شامل. اپنی ذات تک ہی نہیں، ان کی تبلیغ بھی کیا کرتا تھا. لیکن جب قرآن سامنے آیا ہے، یہ نہیں تھا کہ قرآن اس زمانے میں پڑھتا نہیں تھا، اس زمانے میں پڑھتا تھا. اس کے بعد اللہ کا فضل ہے کہ اسے سمجھنا شروع کیا. قرآن سامنے آیا ہے تو اپنے بے شمار عقائد اور مخالف جو تھے ان کو خیر بات مجھے کہنا پڑا. تو جب اپنے عقائد جو عزیز ترین متاع ہوتی ہے انسان کی، اسے چھوڑنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہوا. تو اگر وہ کسی اور کا عقیدہ ہے تو مجھے تو یہ بتانا ہے کہ قرآن کی روح سے وہ غلط ہے. ہمارے ہاں یہ ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور بڑی بنیادی چیز جس سے سب سے پہلے دو شاخوں کے اندر جو آپ کا مسلمان بٹا ہے تو وہ اس بنا سے تھا کہ یہ صحابہ کبار جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان میں سے رسول اللہ کی وفات کے بعد موجود چند انگلیوں کے گننے کے قابل تو اس میں واقعی مخلص مومن تھے، اور باقی جتنے تھے وہ سب معاذ اللہ منافقین تھے. میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. دعویٰ ہے ما کان اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ایسا نہ کرے. بڑی تحدید کے ساتھ قرآن یہ کہہ رہا ہے. پھر اگلی چیز یہ نہیں ہے کہ یوں ہی کوئی چیز مبہم سی وہ کرے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تمیز کر کے رکھ دے گا. ہمارا ایمان ہے قرآن کے ماننے والوں کا کہ خبیث اور طیب کو الگ الگ کر کے رکھ دیا گیا تھا رسول اللہ کی زندگی کے. اس لیے جن کو قرآن نے والذین معہ کہا ہے وہ سارے طیبات کے طیبین کے اندر وہ شامل ہو چکے ہوئے تھے، وہ خبیث کے اندر نہیں تھے. ان کے اندر محمد رسول اللہ والذین معہ. اب یہ جو ہے والذین معہ، دیکھیے قرآن ان کے متعلق کیا کہتا ہے، کیا شہادت دیتا ہے ہمیں ان کے ایمان کے متعلق. ان میں دو جماعتیں شامل ہیں. ایک وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، یا اس کے بعد ہجرت کر کے مدینے، یعنی مکے سے مدینے کی طرف تشریف لائے ہجرت کر کے، انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. دوسرے وہ تھے جو مدینے میں موجود تھے، یہ مسلمان، انہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، ان کی نصرت کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے. یہ دونوں ٹرم جو ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے، مہاجرین اور انصار. سنیے قرآن ان دونوں کے متعلق دونوں کیٹیگریز آ گئی، مکے سے آنے والے،
مدینے میں جو پہلے موجود تھے مہاجر اور انصار، یہی دو کیٹیگری تھی. اب منافقین جو ہے ان کو تو قرآن نے چھانٹ کے الگ کیا ہے. یہ دو کیٹیگری ہیں سارے مسلمانوں کی، انہی میں وہ شامل تھے. 8/74 8/74 اہم آیات ہیں. سنیے کیا قرآن کہتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیے اللہ کی راہ میں. ایک کیٹیگری آ گئی مہاجرین. والذین آووا ونصروا، اور یہ لوگ جنہوں نے ان جو آنے والے مہاجر تھے ان کو پناہ دی، ان کو مدد دی، نصر انصار ہو گئے. دونوں کیٹیگری آ گئی. سنیے عزیزان من، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب پکے اور سچے مومن تھے. قرآن کی شہادت ہے عزیزان من، مومن ہی نہیں کہا قرآن نے، مومنون حق لہم مغفرۃ ورزق کریم. مغفرت، رزق کریم، مومن حق کا. یہ تو وہ چیز تھی پہلی کھیپ کے اندر جو ہجرت کر کے آ گئے. اس کے بعد ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، جو لوگ ان کے بعد بھی ایمان لائے پھر انہوں نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی تمہارے ساتھ مل کے پھر جہاد کیا مخالفین کے خلاف. اولئک منکم، وہی تم میں سے ہیں، وہ بھی مومن حق کا ہے. قرآن جن کے متعلق یہ شہادت دے رہا ہے کہ مومن حق ہیں، ان کے متعلق تو ہمارے دل میں ذرا سے بھی کوئی بات گزرے کہ یہ میں عرض کر دوں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ توہین صحابہ ہے، یوں نہیں، میں کہتا ہوں خدا کی شہادت سے انکار ہے، قرآن پر ایمان سے انکار ہے. قرآن نے جس بات کی شہادت دے دی ہے عزیزان من، یہ تو بڑی چیز ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یوسف کے بھائی علیہ السلام، یوسف کے بھائی ان کی قمیض پر ایک جھوٹا خون لگا کے لے آئے تھے، میں کذب تھا. اگر ہم یہ کہیں کسی ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ سچا خون تھا تو قرآن سے انکار ہو گیا. یہ قرآن سے ایمان کے معنی یہ ہے. تو قرآن جنہیں مومن حقہ کہتا ہے ان کے متعلق اگر دل میں ہمارے ذرا سا بھی کچھ اور وسوسہ گزرے کہ وہ حقہ نہ رہیں، توہین کو تو چھوڑ دیجیے. میں کہتا ہوں قرآن کی شہادت سے انکار ہے، قرآن سے انکار ہے. یہ ہم انہیں مومن حقہ ماننے کے لیے اس لیے مجبور نہیں ہے کہ کچھ ہماری ان سے عقیدت اور محبت کچھ اس قسم کی ہے. وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ کیوں ہے. انہیں یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن نے اس کی شہادت دی ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، قرآن کے لفظ لفظ پہ ایمان ہے، قرآن کی ہر شہادت پہ ایمان ہے. باقی رہی عقیدت اور محبت جسے کہتے ہیں وہ ان کی کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی صداقت کی وجہ سے ہے. دنیا میں ہر طرح کے کردار کا احترام آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے. آپ اس بشری اس فرد پیکر کا احترام نہیں کرتے، اس کے کیریکٹر کا احترام کرتے ہیں. احترام اس لیے ہے. یہاں مومن حق کا قرآن نے کہا. اسی میں آگے چلیے 9/100 9/100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مسابقت کرنے والے، پہل کرنے والے ہجرت میں، اور یہ مدینے کے انصار. پھر وہی دونوں کیٹیگریز آ گئی اسی. والسابقون الاولون یہاں کا پہلے ذہن ادھر جا سکتا تھا کہ صاحب وہ جو پائنیئر تھے جنہوں نے شروع میں پہلے ہی یہ کچھ کیا، یہ ان کے متعلق کچھ کہے گا قرآن. لیکن یہ تو قرآن ہے. والذین اتبعوہم بإحسان،
اور وہ جنہوں نے اسی طرح حسنکارانہ انکار سے انداز سے ان کا اتباع کیا، اسی طرح بعد میں کرتے رہے جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات صاف ہو گئی۔ عام ترجمہ کر لیجیے، اچھا ترجمہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ بات پھر کچھ ایبسٹریکٹ رہ جاتی تھی کہ ہوا کیا یہ، سنیے راضی ہوئے کہ کیا مانے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے خدا نے جنت ابدی کی انعامات تیار کر رکھے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کے حصے میں یہ آ جاتا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن یہ شہادت دے رہا ہے، مومن حق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے جنت لے لی گئی ہے، ان میں ہمیشہ رہیں گے، فوز العظیم ہے ان سب کے لیے، السابقون الاولون کے لیے بھی، ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی۔ قرآن کی شہادت موجود ہے عزیزان من۔ پھر اس جماعت کی عظمت، اس جماعت کے مدارج جو ہیں، اندازہ لگائیے، اور ہونا چاہیے عزیزان من، ایک انقلاب آفرین آواز اٹھتی ہے، بالکل نئی آواز کا اٹھانے والا تنہا، نہ کوئی مملکت پاس ہے، نہ کوئی فوج پاس ہے، نہ اس کے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ غیب سے اس قسم کی دولت کے انبار در انبار چلے آتے ہیں، کوئی چیز وجہ کوشش نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس آواز کی صداقت پر غور کرتے ہیں، اسے سچا پاتے ہیں، اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ساتھ ہونے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی مصیبتیں، مشکلات ساری ہجوم کر کے آ جاتی ہیں، مخالفتوں کا تصادم آتا ہے، اندوہ آتا ہے، ہجوم آتا ہے، گھیر لیتی ہیں چاروں طرف سے وہ، یعنی ملتا ہے یہ انہیں بیچاروں کو۔ اچھی بھلے زندگی بسر کرتے تھے، قوم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اتنی بڑی ممتاز حیثیت حضرت عمر، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، یہ احباب، یہ عبد الرحمان، اور یہ صحابہ کو دیکھیے قبل الاسلام ان کی کیفیت یہ تھی، بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، ایسی ممتاز حیثیت کہ وہ حضرت عمر سے پھر کہیں ادھار تو رکھتے نہیں تھے نا۔ ابھی قریش میں سے انہی کے ساتھی جو پہلے تھے، یہ سب رانا قریش میں سے تھے، یہ لوگ تھے جو ان کے ساتھی ابھی نہیں تھے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو جب اسلام کی شان و شوکت بڑھی اور اس کے بعد ان کو یہ چیزیں حاصل ہوئی تو چلے جا رہے تھے، تو ان میں سے ایک نے یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب دیکھیے نا، یہ مسلمان ہونے کے بعد کتنے بڑے لوگ ہو گئے ہیں، آپ نے مڑ کے دیکھا، ان سے کہا کہ ہم اسلام لانے کے پہلے بھی تمہارے معاشرے میں بڑے لوگ تھے، اس لالچ کی وجہ سے ادھر نہیں آئے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ البتہ برائیوں کے معیار اور ہو گئے ہیں، اس وقت معیار اور تھے، اس وقت کے معیار کے مطابق بھی ہم بڑے لوگ تھے، اب معیار اور ہو گئے ہیں۔ میں چاہ یہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے معاشرے کے اندر ممتاز شخصیتیں رکھتے تھے، ادھر آئے ہیں، دنیا بھر کی مصیبتیں، دنیا بھر کی مشقتیں ساری ساتھ آئی، ساتھ دیا ہے ان لوگوں نے۔ تو آپ سوچئے کہ جو ان حالات میں ساتھ دینے والا ہو، وہ جب مملکت بن گئی، شان و شوکت آ گئی، اس کے بعد تو اس مملکت کی جاذبیت اور کشش اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر تو جب حضور فی دین اللہ افواجا، یہ تھے آنے والے جن کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ ان اعراب سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ ہم آمنا، کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ ابھی یہ بات نہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے اس مملکت کے سامنے سرنڈر کر دیا، ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، ابھی ایمان ان کی دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں ہے۔ یہ بات کی بات ہے جب مملکت بن گئی تھی، یہ صادقون الاولون کے جن کے حصے میں مشقتیں اور مصیبتیں اور مخالفتیں تھیں، اس وقت ساتھ دینا، اور یہ انہی کی ہسٹری ہے عزیزان من،
23 سال کے عرصے کے اندر اتنی مصیبتیں اور مشقتیں بتائی، ایک فرد ان میں سے نہیں ہے جو ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کا مقام، ان کے مدارج کیا ہوں گے۔ اتنے بڑے مدارج سنیے قرآن کے الفاظ میں خدا ان کے متعلق کیا کہتا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے والذی ایدک بنصرہ، خدا وہ ہے کہ جس نے اے رسول اپنی نصرت سے تمہیں تقویت دی۔ ٹھیک ہے، نصرت خداوندی ہے، اس سے تقویت دی، کافی ہو جاتی ہے بات، کافی نہیں ابھی ہو گئی بات۔ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، خدا نے اپنی نصرت سے اور ان مومنین کی جماعت سے تیری تقویت کا سامان بان بنایا۔ نصرت خداوندی اور جماعت مومنین متوازی چل رہے ہیں یہاں۔ 8/62 تھا یہ، ہاں ساتھ چلنے والوں کا بات تو ذرا اگلی آیت میں اور آتی ہے، ساتھ چلنے والوں کا نقشہ قرآن ساتھ دے دیتا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ساتھ یوں ہی ہم دو کی حیثیت سے نہیں داخل ہو گئے، ووٹوں کی طرح نہیں ہوگا، یہ حیثیت یہ ان کی ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہوا خدا نے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ساری دنیا کی دولت بھی تو صرف کر دیتا، دلوں کو نہیں جوڑ سکتا تھا، ووٹ خرید سکتا تھا، دولت سے دلوں کو نہیں جوڑ سکتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں دولت کے ذریعے سے جو پارٹیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں ان میں ان کے افراد کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ ایمان تھا جس کی بنا پہ یہ دل جڑے ہیں ان کے، یہ کیفیت ہے ان کی، یہ ہے اللہ نے اپنی نصرت اور اس قسم کی جماعت سے تیری تقویت کا سامان پہنچایا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ اتنا کہنے سے کوئی جی ٹھنڈا نہیں لگے ہو یاد نہیں کچھ ہو ہاں یہاں تو کہا تھا کہ تقویت کا سامان وہاں پہنچایا، آگے کہتا ہے یا یہ نبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کافی ہے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صرف اللہ کافی نہیں، یہ جماعت مومنین جو تیرا اتباع کرتی ہے، دونوں مل کے تیرے لیے کافی ہے۔ دیکھتے ہیں جماعت مومنین صحابہ کبار کا مقام، بہرحال خدا تو خدا ہے، اس کے مقام میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے جنہیں خود اپنی نصرت کے ساتھ متوازی چلایا ہے ان کا مقام دیکھیے کہ کیا ہے۔ جن کے متعلق یہ کہا ہے کہ اکیلا خدا کافی نہیں ہے تیرے لیے، اللہ اکبر، اس لیے کہ یہاں محسوس طور پر رفاقتوں کی ضرورت تھی۔ اگر یہ رحمانیت کی زندگی والا کہیں دین ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ روحانیت کی عالم میں اکیلا خدائی کافی ہوتا ہے، وہ تو پتہ نہیں وہ بات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال سمجھا تو یہی جاتا ہے نا کہ وہ اکیلا کافی ہے۔ لیکن یہ تو ایک نظام کی تشکیل کا سوال تھا، یہ تو انقلاب آفرین ایک نظم تھا جو قائم کرنا تھا، اس لیے یہ کہا کہ ٹھیک ہے قانون خداوندی کی صداقت کی مدد بڑی کافی مدد ہوتی ہے، لیکن تنہا وہی کافی نہیں ہوتی۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، طریقہ نے مان یہ مقام دے رہا ہے قرآن کریم اس جماعت مومنین کا، ان کو مومن حقہ کہہ رہا ہے، رضی اللہ عنہ اور رضو عنہ کہہ رہا ہے ان کے متعلق، یہی بشارت دے رہا ہے ان کی جنت کی زندگی کی اور ان کی مغفرت کی۔ اور پھر وہ تو ایسے وجد آفرین الفاظ ہے، اور میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ یہاں بھی جو میں نے گزارش کیا تھا نا کہ ابھی کچھ جی ٹھنڈا نہیں ہوا، بھرپور انداز سے کہا ہے کہ خدا ہی نہیں یہ جماعت تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ جماعت سنیے، سورہ فتح کی مشہور آیا 48/29 48/29 نظر آتا ہے وجد و مسرت میں جھومتا ہوا، یعنی اپنی زبان میں میں یہ عرض کر رہا ہوں، خدا کے متعلق تو یہ نہیں کہا جا سکتا، کیفیت جس سے اظہار ہوا ہے اس کا نظر آتا ہے کہ وجد و مسرت میں جھومتا ہوا کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ الذین معہ،
اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول اور یہ ان کے ساتھیوں کی جماعت. اللہ اللہ کیا کارواں جا رہا ہے رسل و ہدایت کا. پھول برسا رہا ہے خدا آسمان سے. میں نے کہا ہے پھول برسا رہا ہے خدا. ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. جہاں قرآن نے یہ کہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہیں یہ قرآن نے کہا ہے مومنین سے کہ واللہ یصلون علیکم والملائکۃ. اے جماعت مومنین, اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. والذی یصلی علیکم والملائکۃ. وہاں تو نبی کے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اسی کے ساتھ ہی 4-5 آیتیں آگے چل کے یہ ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ. اکیلے نبی سے ہی نہیں, یہ جماعت مومنین تم پہ خدا اور اس کے رسول پھول تحسین و آفرین کے نصابت کر رہے ہیں. اور جانے اور خوش رکھے اللہ تعالیٰ. کیا کر کے دکھا دیا تم نے, کیا کر کے دکھا دیا تھا. ایک چیز خدا کے ذمہ چلی آ رہی تھی. قرآن نے قصہ آدم میں جو بات کہی اپنے خاص انداز میں, تمثیلی انداز میں, کہ ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ جسے تم زمین میں خلافت دے رہے ہو, ہم دیکھ رہے ہیں آگ اور خون کی چنگاریاں اس کے پیکر کے اندر پنہا ہیں, یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تو تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں. اس میں تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کا جواب یہ دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون, ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. کہ یہ جو آدم, یہ جو انسان بنا کے بھیجا جا رہا ہے دنیا میں, اب باقی مملوک کے اوپر قبضہ رکھنے والا, تمہاری نگاہوں نے اس کے اندر فساد انگیزیاں, ہنگامہ پروریاں, شورشیں, خون اور آگ کے چھینٹے ہی دیکھے ہیں. ہماری نگاہ کچھ اور دیکھ رہی ہے. ملائکہ اس پہ سر جھکا کے خاموش تو ہو گئے تھے. اس کی عملی شہادت ابھی ان کے سامنے نہیں آئی تھی. خدا بھی انتظار میں تھا, ملائکہ بھی انتظار میں تھے کہ ابن آدم میں سے اس کی شہادت ملے کہ کیوں ان کو دیا گیا تھا. عزیزان مان, یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس کی شہادت پیش کر دیتی ہیں, جو خدا فرشتوں سے کیا سکے کہ تم نے دیکھا, ہم نے کہا تھا نا ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یہ ہے ابن آدم جن کے لیے ہم نے ان کو پیدا کیا تھا. اور یہ وجہ ہے کہ جو کہا ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کرتے ہیں. خدا نچھاور کرتا ہے تو میری گل نہ رکھی ہے جی میں گل کہی تھی انہوں کر کے بخاطہ سے جنے, اور فرشتے بھی اس دن جان لیتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ یہ اس قابل تھا کہ اس کو یہ مقام عطا ہوتا. دونوں پھول نچھاور کر رہے ہیں تحسین و آفرین کے. والذی یصلی علیکم وملائکۃ, یہی ہے وہ یہ پھول نچھاور کرنے کا مقام جس نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محسوس تراہم یہاں لگتا ہے, محسوس طور پر تو ان کو دیکھے گا کس طرح تیری عطایتوں کے اندر سر تسلیم خم کیے چلے جا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ رہبانیت کی, فقیروں کی, گداگروں کی کہ جماعت ہے. جب تک وہ نظر میں اللہ ہے, تلاش معاش کے اندر بھی وہ تمام دنیا کے اندر پھرتے چلے جا رہے ہیں, دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. بلکہ اقبال کے الفاظ میں آج کلیب دین در دنیا کشاد, دین کی چابی لے کے دنیا کا ہر دروازہ کھولتے ہوئے چلے جاتے ہیں. فضل من اللہ ہے ورضوان, دونوں چیز صرف معیشت ہی حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے, ساتھ یہ بھی ہے کہ قانون خداوندی سے ہم آہنگی بھی رہے ہر قدم کے اوپر, یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. فی ماہم فی وجوہہم من اثر السجود, جو میں نے کہا تھا
یہ جو تسلیم رضا، یہ جو خدا کے قوانین کے سامنے جھکنے کی کیفیتیں ہیں، وہ ان کے آثار ان کے چہروں سے نظر آ جاتے ہیں، ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. یہ صاحب ذالک مسلم فی التوراۃ و مسلم فی الانجیل، اس قسم کے اللہ والوں کی مثالیں نئی بات نہیں ہے. جہاں جہاں بھی یہ اس قسم کی جماعتیں بنی ہیں وہاں ان کی مثالیں ملیں گی. انجیل اور تورات میں ان کی مثالیں تمہیں ملیں گی. وہاں بھی یہ چیز پیدا ہوئی تھی. اور اس کے بعد ہے محسوس مثال کزرعین. ساری تاریخ جو تھی اسلام کی عزیزان مان وہ صدر اول کی چند لفظوں میں سمٹا دیا. ایک طیب بیج وہ تم نے بویا، اس نے ایک ننھی سی سوئی نکالی، اخرج شطأہ فآزرہ، اس کی پرورش کی، نگہداشت کی، اس کے اپنے اندر یہ صلاحیت تھی بڑھنے پھولنے کی، مناسب ماحول ملا، وہ ٹہنی بڑی، آگے بڑھی، فاستغلظ مضبوط ہوئی، فاستوى علی سوقہ جم کے کھڑی ہو گئی اپنے تنے کے اوپر، بھرپور اس نے وہ پھل لائی، فصل بھی، اور اس کیفیت سے کہ یوجب الذرال، کسان کا دل اس کو دیکھ کے باغ باغ ہو گیا. اگر یہ کسان خود خدا ہے اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے، اگر خود ذات رسالت مآب ہے ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں پوری انسانیت اس کے لیے کسان ہے، ساری انسانیت کے لیے یہ رحمت اللہ العالمین تھا. انسانیت کے دل باغ باغ ہو گئے. کیسی حسین، کیسا عمدہ طیب بیج ہوا، کیسی حسین فصل ہوگی، کیسا رحمت للعالمین پھل دیا اس زمین میں. لغیظ بہم الکفار، مخالفین کے سینے کے اوپر موم رکھے جانے لگے، جل اٹھے ان کے سینے جو حسد کرتے ہوئے تھے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم. اور آگے بات جو قرآن کا انداز ہوتا ہے کہ یہ کچھ مختص انہیں تک نہیں تھی، وہ ہوئے چلے گئے، جو بھی تم میں سے ایمان لائے گا ان کی روش اختیار کرے گا، یہی کچھ ان کے لیے بھی ہوگا. عزیزان ایمان یہ جماعت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ کی. اب ان کے متعلق جو قرآن کہتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، چھان کے الگ کر دی. اس لیے ان شہادات کی بنا پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کے بیان کردہ عقائد کی بنا پر ہمارا ایمان ہے، محض کسی ذہنی عقیدت یا جذبے کی بنا پر نہیں ہے. قرآن کی شہادت کی بنا پر ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی تشریف برابری سے پہلے یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ طیب اور خبیث الگ ہو گئے تھے. جنہیں قرآن نے والذین معہ کہا ہے وہ یہی طیبین کی جماعت تھی، جن کے متعلق کہا ہے کہ مومن حقہ تھے، جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کو مغفرت، اجر عظیم، جنت کی بشارتیں، یہ ساری کی ساری قرآن نے ان کے لیے بیان کر دی. قرآن یہ کہتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے ہاں تاریخ آ جاتی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو یہی جو جماعت جس کے متعلق قرآن یہ کچھ کہہ رہا ہے، عزیزان من ان کے متعلق وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو قرآن پہ یوں ایمان رکھتا ہے وہ تو چھوڑ دیجیے، کوئی شخص جو کیریکٹر اور سیرت کو کوئی عظمت دیتا ہے دل کے اندر وہ ان چیزوں کو پڑھ نہیں سکتا. انہی صحابہ کے متعلق ان کے متعلق جن کے لیے کہا کہ اے رسول تیرے لیے خدا اور یہ جماعت کافی ہے، اس جماعت کے متعلق یہ کچھ لکھا ہوا ہے. 2005 تو اس میں سے استثناء کر دی گئی ہے. لکھا ہوا ہے 2005 تو اس میں سے استثناء کر دی گئی ہے. اور باقیوں کے متعلق پوچھو ہی نہیں صاحب کیا کہتی ہے. اور وہ یہ کہ یہ سب کے سب منافق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی اور سارے کے سارے پھر سے اسی کفر کی روش کے اوپر چل پڑے. معاذ اللہ. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تفصیل میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے اسے لکھا ہوا ہے
ہماری تاریخ، سلیم کے نام خطوط میری ایک کتاب ہے، اس میں یہ تفصیل درج ہے کہ ہماری تاریخ میں ان کے متعلق کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ سوال یہاں آ جائے گا، بڑا اہم سوال ہے، بات صاف کرتا جاؤں آگے بڑھنے سے پیشتر، تاکہ آپ کے ذہنوں میں خلیان کوئی نہ رہے۔ اسلام کے متعلق اور صدر اول کے یہ جو مومنین حقہ تھے، جو مثالی نمونہ انہوں نے قائم کیا تھا اسلام کا کہ یہ عملی نظام اس قسم کا ہوگا، تاکہ آپ کے ذہنوں میں خلیان کوئی نہ رہے۔ اسلام کے متعلق اور صدر اول کے یہ جو مومنین حقہ تھے، جو مثالی نمونہ انہوں نے قائم کیا تھا اسلام کا کہ یہ عملی نظام اس قسم کا ہوگا، ذہنوں کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے جو ہمارے ہاں ایک بڑی سازش ہوئی وہ تاریخ ہے آپ کی۔ تاریخ آپ کی 300 سال کے بعد مرتب ہوئی۔ پہلی تاریخ آپ کے ہاں جو جامعہ ہے امام طبری کی، 300 سال کے بعد بغیر کسی ریٹن ریکارڈ کے، کوئی لکھا ہوا مٹیریل نہیں۔ سوچیے کہ اس کی حیثیت کیا ہوتی۔ ایک انسان ایک شخص سے لوٹتا ہے، خدا کا نبی نہیں ہے، وہ ایک تاریخ روپے کرتا بغیر کسی ریٹن ریکارڈ کے، اور اس کی پوزیشن آپ کے یہاں پھر یہ ہو جاتی ہے کہ قرآن کی صحیح آیت ایک طرف آپ رکھیے اور اس کے خلاف تاریخ میں جو ہوتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے نا، وہ یہ تھے وہ لوگ تو کہاں سے تم نے لیے؟ کہنے لگے دیکھیے نا فلاں تاریخ میں، بس ان تاریخ لکھنے والوں کے نام کے ساتھ امام آپ نے لگایا، آخر میں کہا رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ قرآن سے بھی اوپر ہو گئی۔ اب آپ کا قرآن ان تاریخوں کے نیچے چل رہا ہے۔ قرآن کی جو آیت آپ کے تاریخ کے کسی بیان کی تائید کرتی ہے وہ تو ٹھیک ہے قرآن کی آیت، اور جہاں دونوں میں تضاد واقع ہوتا ہے تاریخ کا بیان صحیح ہے، قرآن کی آیت اس کے تابع چلے گی، اور اکثر و بیشتر تو منسوخ ہی ہو جائے گی۔ ایک طرف خدا کی کتاب وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، حضور نے اس کو مکمل شکل میں امت کے حوالے کی، خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، ایک طرف یہ، اور دوسری طرف ایک انفرادی کوشش کسی شخص کی، وہ اس کی آپ کی تاریخ لکھتا ہے، 300 سال کے بعد لکھتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں مستند آپ کے یہاں نا، جسے میں نے تاریخ کہا ہے، کتب روایات بھی اس میں شامل ہیں، کتب تاریخ بھی اس میں شامل ہے، نام ہی مختلف ہے ان کے، دونوں میں تاریخ ہے، دونوں اسی طرح سے لکھی ہوئی ہیں۔ تو 250 سال بعد بخاری شریف 250 سال کے بعد، طبری کی پہلی تاریخ جو ہے وہ 300 سال کے بعد، اور قرآن کی پہلی تفسیر بھی امام طبری نے لکھی ہوئی ہے 300 سال کے بعد۔ وہ قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی تاریخ سے کرتے، دیکھا آپ نے کہاں لگتا ہے؟ یہ جتنے آپس میں سر متضل ہو رہے ہیں نا، یہ سارے تاریخی شواہد کی بنا پر ہو رہے ہیں۔ یہی جماعت مومنین، یہی جماعت صحابہ، قرآن کے الفاظ میں جن کی یہ پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، انہی کے متعلق ان تاریخوں میں ان سنیوں کو بھی مواد مل جائے گا، مخالف میں شیعہ حضرات کو بھی مواد مل جائے گا۔ تاریخ کو یہ مقام ہی آپ نے کیوں دیا؟ تاریخ کا مقام تاریخ ہے، انسانوں کی ایک کوشش ہے، غلط بھی ہے صحیح بھی ہے، سوال یہ ہوگا پیدا
کہ غلط اور صحیح کا معیار کیا ہے. اگر تو عام انسانوں کی کوئی تاریخ یعنی انسانوں کے متعلق تاریخ عام انسانوں کے متعلق کی تاریخ ہو تو ٹھیک ہے. ہسٹری کی بنا پر تاریخ کے جو معیار ہیں ان معیاروں کے مطابق تاریخ کو پرکھو. روز ہسٹورین یہ کرتے ہیں. دنیا میں ہسٹری اسی طرح سے لکھی جاتی ہے, اس کو پرکھا بھی جاتا ہے, کئی معیار ہیں اس کے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک دور ایسا ہے جس کو خصوصیت حاصل ہے, دور محمد رسول اللہ والذین معہ. ان کے متعلق قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے. ان حضرات کی تاریخ جو ہے وہ قرآن کی روح سے مرتب ہوگی. تاریخ میں جو کچھ آیا ہے اسے قرآن کی روشنی میں پرکھو. کس کی روشنی میں؟ اسے پرکھو جو اس کے مطابق وہاں نظر آتا ہے. سمجھو کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے. جو اس کے خلاف جاتا ہے اٹھا کے پھینک دو, اس لیے کہ خدا کی کتاب کے خلاف جاتا ہے. دلیل یہ ہے ہمارے پاس. ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے. ہمارا ایمان قرآن پہ ہے, ہمارا ایمان قرآن لانے والے پہ ہے, ہمارا ایمان نہ امام بخاری پہ ہے نہ امام طبری پر ہے. کوئی انسان سے انہوں نے اپنی کوشش کی, غلط بھی ہے صحیح بھی ہے. معیار یہ ہے اس دور کے متعلق جو کچھ اس میں آئے, جس کے متعلق قرآن نے کچھ کہہ دیا ہے, یہ معیار ہو گیا. اور اس کے بعد جو باقی دور آتا ہے وہ عام انسانوں کی تاریخ ہے. عام انسانوں کی تاریخ کی طرح پرکھ کے دو. ٹھیک ہے. ان کے متعلق ہم نہ مکلف ہیں کسی قسم کے, نہ ہم سے کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کی ڈیفینس پیش کرتے چلے جائیں, ان کی مدافعت پیش کرتے چلے جائیں. قرآن تو ایسے مقام پہ لے آتا ہے. یہ جو ہے ان کے متعلق یہ کہا کہ تل کا امت ان کا غلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. 141 2/141 بڑی عظیم چیز ہے قرآن نے جو بیان کی. کہا خانخواہ کے لیے تاریخی بیانوں کے اوپر سر کو بدل کیوں ہوتی ہے آپس میں. یہ کہو کہ یہ کچھ قومیں تھیں جو ایسے پیش کر چلی گئیں, جو کچھ انہوں نے کیا ان کے وہ ذمہ دار ہیں. اچھا کیا اچھے نتائج مل جائیں گے, خراب کیا تھا خراب نتائج مل جائیں گے. جو کچھ تم کرو گے تم اس کے ذمہ دار. اور اگلی چیز ہے ولا تسألون عما كانوا يعملون. ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. وہ تمہارے مقابلے نہیں ہے, ہم پوچھیں گے نہیں. اور ہماری 1400 سال پوری کوشش امت کی یہ ہے کہ انہیں کے متعلق یہ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. پوچھا جائے گا کہ پہلے خلیفہ کس کو ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں پوچھیں گے. پوچھا جا رہا ہے فلاں امام کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے, کہتے ہیں ہم نہیں پوچھیں گے. یہ ٹیکس سے باہر ہے اور یہ امت یہ کہہ رہی ہے تیرا عقیدت باہر ہے. وہ تو سارا کچھ پوچھیں گے کوئی متعلق تیرا سے فیل ہو جائے تو دیر کی کریں گے. کہتے ہیں بلا تسألون عما كانوا يعملون. بابا نہیں پوچھتے ہم کہ انہوں نے کیا. ساری آپ کی امت کی کوشش 1000 سال کے اندر ان حضرات کے متعلق جن کے متعلق وہ ہم سے پوچھے گا نہیں, انہی کے متعلق کہ وہ ایمان تھا یا نہیں, ان کا عقیدہ کیا تھا, وہ کفر تھا, وہ شرک تھا, وہ یہ تھا, انہی حضرات کے متعلق اشخاص کے متعلق. اور جن کے متعلق قرآن نے شہادت دی ہے, قرآن کی شہادت کے خلاف تاریخ کی شہادت کو سند پیش کیا جا رہا ہے. یا اللہ اس قوم میں کیوں ہو گیا ہے, ہو گیا ہے. ذرا سی فکر کی بات جو تھی, سوچنے کی چیز جو تھی عزیزان ایمان, جب وہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد پھر یہی حشر کا کرتا ہے. یہ ہے عزیزان ایمان تاریخ اور قرآن کی باہمی پوزیشن. پھر سن لیجیے, قرآن کریم میں جس شخص جس شہر جس واقعہ جس حقیقت کے مطابق جو کچھ لکھا گیا ہے, قرآن پر ایمان لانے والے کا ایمان ہے کہ وہ صداقت اور سچائی ہے. ساری دنیا کی شہادتیں اس کے خلاف لے آئیے, اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
وہ آپ کی کتب روایات میں ہو، وہ آپ کی کتب تاریخ میں بھی، ہم نہیں مانتے۔ قرآن کو ماننے والا سیدھی سی بات ہے، اور جس چیز کے متعلق قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ عام بات ہے۔ اس کے متعلق عام طریقے جتنے بھی ہیں دنیا میں علوم کے سائنس کے، اس کے مطابق کرتے پھرو، ٹھیک ہے۔ کسی کو مومن ثابت کرو، کسی کو کافر ثابت کرو، مجھ سے تو میرا خدا پوچھے گا نہیں تمہارا ان کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ تمہیں اگر یہ ہے کہ تم سے پوچھے گا کہ جاؤ، پھر بتاؤ آتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اشخاص پرستی سے کتنا اونچا لے جاتا ہے قرآن، صرف قرآن۔ اور یہ وہ چیز ہے عزیزان ایمان کہ قرآن نے جن کے متعلق وہ چاہتا تھا نا کہ یہ صحیح عقیدہ یا صحیح خیال رکھے، انہیں چھوڑ نہیں دیا، ان کے متعلق خود قرآن کے اندر یہ چیزیں دے دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو اسوہ قرار دیا نا، ماڈل قرار دیا نا۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈرائنگ کی کلاس میں وہ ماسٹر بچوں سے یہ کہے کہ اس ماڈل کے مطابق اسکیچ کھیلو اور کھینچو، اور بچے دیکھیں تو ماڈل ہو ہی نہ سامنے، اسے وہ ماڈل سامنے رکھنا ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر خدا یہ کہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، اور پھر ہم اس ماڈل کو تلاش کرتے پھریں کہ صاحب کہاں ہے، اور پھر وہ ماڈل سنیوں کا ماڈل کچھ اور، شیعوں کا کچھ اور، حنفیوں کا کچھ اور، فقیروں کا صوفیہ کا کچھ اور، اہل طریقت کا کچھ اور، وہ ماڈل ہی مختلف ہے۔ مینا سبز کو دائرہ اگر اس نے کہا ہے کہ وہ ماڈل ہے، اس کا فریضہ ہے کہ اس ماڈل کو دے، اور اس ماڈل کو اس نے قرآن کے اندر دیا ہے۔ عزیزان سیرت محمدیہ ایک اصولی اعتبار سے پوری کی پوری قرآن کے آئینے کے اندر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ چیز محض عقیدے کی بنا پہ نہیں کہہ رہا، اللہ کی توفیق کے سامنے سر نیاز جھکا کے یہ کہتا ہوں، میں نے یہ کوشش کی کہ قرآن کریم سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتب ہو جائے۔ 500 صفحے کی ضخیم کتاب موجود چھپی ہوئی آپ کے سامنے ہے، معراج انسانیت۔ اس میں آپ کو قرآن اور تاریخ کا صحیح تطابق نظر آئے گا۔ ان پر عنوان ہے قرآن کی ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، اس کے نیچے روایات اور تاریخ سے جو چیزیں اس کے مطابق ملتی ہیں وہ لاتا چلا جا رہا ہوں۔ ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی سیرت نظر آ جاتی ہے اس کے اندر۔ خدا نے ماڈل دیا ہوا ہے، بات ہے تو کہے کہ ماڈل ہے تمہارے لیے اور ماڈل ہی نہ دے وہ۔ یہ ہے عزیزان ایمان تاریخ کا اور ہمارا تعلق کہ وہ حصہ جس کے متعلق قرآن نے کچھ کہا ہے، معیار اور سند یہ ہے، جس کے متعلق قرآن نے کچھ نہیں دیا ہے وہ دین نہیں ہے۔ اس کو عام معیاروں اور سندوں کے مطابق یہ کرا، اور اس کے متعلق ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ فلاں نام کے فلاں عقیدے کے متعلق تم کیا کہتے ہو، معتزلہ کیسے تھے، خوارج کیسے تھے، کہیں گے صاحب قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، تاریخ کا سوال ہے۔ ان کے عقائد جو ان کی طرف منسوب ہیں ان کو بھی ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے، جو صحیح نظر آئے گا کہیں گے صحیح ہے، جو غلط نظر آئے گا کہیں گے غلط ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کے مومن حقہ ہونے کی شہادت قرآن دیتا ہے۔ عزیزان ایمان کوئی ایسی چیز جو ان کے مومن حقہ ہونے کی شان کے ذرا خلاف جائے گی ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے، اس لیے کہ قرآن کی شہادت کے خلاف ہے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہی بات قرآن نے جو میں نے ابھی کہا تھا نا کہ اس کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے نام بتا دیے ہیں ان کو، یہی ہے اگلی آیت کا باقی حصہ دیکھیے، وہی 3/178 جہاں سے درس قرآن شروع کیا ہے۔ آگے آئیے اس کے بعد وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، ہم یہ نہیں کرنے کے کہ تمہیں غیب کی بات بتا دیتے کہ فلاں 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 منافق ہیں ان میں سے، ہاں ڈٹ کے رہنا، ہم یہ نہیں کرتے۔
غیب کی بات ہم کسی کو نہیں بتایا کرتے. ایک پہلی چیز اہم وہ آئی ہے عزیزان ایمان جو میں نے ابھی بتائی ہے صحابہ کبار کے متعلق ہمارا ہی. یہ اگلی چیز اور بڑی اہم آئی ہے, بڑی غور طلب ہے. یہ وقت ہے خدا تمہیں غیب کا علم نہیں دے گا. کیا کہے گا؟ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. ہاں غیب کا علم رسولوں کو وہ دے دیتا ہے. اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے. غیب کا علم قرآن نے کہا ہے کہ کسی کو نہیں دیا جاتا, کسی کو غیب کا علم نہیں دیا جاتا, صرف رسولوں کو دیا جاتا. یاد رکھیے گا ان چیزوں کو, بڑا اہم نتیجہ اس کا اس کے سامنے آئے گا. 72/26-27. ایک تو یہی ہے جو 3/178 میں نے کہی ہے, 3/178. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہی تو معلوم ہو گیا. دوسری آیت 72/26-27. 72/26. عالم الغیب, خدا کی صفت, غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ اپنے غیب کی بات کسی کو نہیں بتاتا. الفاظ یاد رکھیے گا, فلا یظہر علی غیبہ احدا, کسی کو نہیں بتاتا. الا من ارتضی من رسول, سوائے اپنے رسولوں کے, اور وہ بھی ان معاملوں میں جن میں وہ چاہے کہ وہ دے. یہ اور بات ایک اہم کیا دی, یہ 72/26-27 دیکھ لیا آپ نے. یہ بات جو کہی گئی کہ رسولوں میں سے بھی جس بات کو وہ چاہے یا جس بات کو وہ پسند کرے صرف وہ, اس کے یہ معنی ہوئے کہ رسول کی بھی ساری زندگی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہر بات غیب کی جانتا ہے. وہ نہ جتنا علم غیب کو خدا کو دینا مقصود ہوتا ہے وہ اتنا ہی رسول کو دیتا ہے, اور جب خدا رسول کو یہ علم دیتا ہے تو اسے وحی کہتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے وضاحت سے یہ بات کہہ دی کہ رسول کو بھی جو غیب کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ صرف وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہے. 3/43 3/45. حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات قواعد زندگی بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب, یہ رسول یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہ الیک, ہم وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں. اور آگے چلیے, یعنی یہاں سے معلوم ہوا کہ خدا غیب کا علم کسی انسان کو نہیں دیتا, صرف رسولوں کو دیتا ہے. رسولوں کو بھی وحی کے ذریعے جتنا دیتا ہے صرف اتنا دیتا ہے, اس سے زیادہ نہیں دیتا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو علم ملا یہ قرآن کے اندر آ گیا, اس سے زائد نہیں. کتنی صاف باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں, اس سے زائد نہیں. میں نے عرض کیا قرآن کی آیت 6/50 6/60. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, ان سے کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہیں. اعلان کرایا جا رہا ہے رسول کی زبان سے کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں. ولا عالم الغیب, اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں. اندازہ لگائیے کتنا بڑا اعلان ہے, اور اپنی طرف سے بھی نہیں, قرآن کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ قیامت تک محفوظ رہے. یہ نہیں جانتا. اور وضاحت ہے آگے 8/188 7/186. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کیا بات, ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تو ایک طرف رہا, میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان پر اقتدار نہیں رکھتا بجز خدا کی مشیت کے سامنے.
اپنے لیے بھی نہیں کرتا. کیا مقام ہے. اور آگے ہے بلاؤ تم تو عالم الغیبہ لستکثرت من الخیر. اگر مجھے کہیں غیب کا علم ہوتا تو جھوٹوں باقی دورے سے دیکھ لیتا میں. مجھے غیب کا علم نہیں. وما مسن یسو دنیا کی دولت بھی سمیٹتا اور کوئی تکلیف ہی مجھے نہ پہنچی تو پہنچنے والی تکلیف کے متعلق پہلے علم ہو جاتا. وہ ٹھیک ہے پہنچی کیسے. ان انا اللہ نذیر بشیر نہیں. ارے بھائی میں تو ایمان لانے والوں کے لیے صرف بشیر اور نذیر کی حیثیت رکھتا ہوں. یہ بتاتا ہوں کہ اس عمل کا نتیجہ یوں خرابی ہوگا, اس عمل کا نتیجہ یوں بھلائی ہوگا. میں تو اتنا ہی جانتا ہوں, اتنا ہی کرتا ہوں. میں غیب کا علم نہیں جانتا. اور خدا نے کہہ دیا کہ جتنا حصہ تمہیں غیب کے علم میں سے دینا ہوتا ہے وحی کے ذریعے تمہیں بتایا جاتا ہے. یہاں کہا حضرت مریم علیہ السلام کے قواعد زندگی میں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں, بڑے غور سے سننے کی چیزیں عزیزاں نے. اس سے معلوم ہوا کہ ماضی کے واقعات, تاریخ کے واقعات جن کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو علم حاصل کرنے کا, ان کے متعلق بھی خدا جو کچھ بتاتا ہے اسے غیب کہا. اور جو آنے والے واقعات ہیں وہ تو سارے غیب میں ہوتے ہیں. اسی لیے خدا نے اپنے آپ کو عالم الغیب و شہادت کہا ہے. شہادت جو مشہور ہو کے سامنے آ جائے, غیب جو ہنوز سامنے نہ آئے ہوئے ہوں. آنے والے مستقبل کا ہر واقعہ جو ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی خدا غیب کا علم نہیں دیتا. پھر کہہ رہا ہوں بجوز رسولوں کے, اور رسول کو بھی وہ جو وحی کے ذریعے دیا گیا ہو. بات صاف ہو گئی نا جی. اب آنے والے واقعات کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے 31/34 31/34. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اب بات سامنے آئی ہے تو کچھ ذرا سی اور بات کا ہی شروع میں نے وقت کو دیکھا تھا اس لیے ذرا اختصار کیا, لیکن نہیں. ان اللہ عنده علم الساعۃ. الساعۃ جو ہے اس کا علم خدا ہی کو ہے. وہ جو آنے والا انقلاب ہے اتنا بڑا, یعنی اس کا علم کسی اور کو نہیں ہو سکتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْظَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. وہ بارش برساتا ہے, وہ جانتا ہے کہ رحموں کے اندر کیا ہے. عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب بارش کے متعلق بھی سائنٹیفکلی بتایا جا سکتا ہے, اور یہ چیز کے رحم میں کیا ہے وہ تو اب یوں دیکھا جا سکتا ہے. سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے تو یہ کیسے ہوا؟ قرآن ہے عزیزان من. اتنے حصے کے متعلق خدا نے صرف کہا ان اللہ عنده علم الساعۃ. آنے والی وہ جو انقلاب ہے اس کے قیامت کو یہ جو ہونے والے واقعات ہیں صرف اس کے متعلق کہا ہے کہ صرف خدا کے پاس ہے. یہ جو دو چیزیں ان کے متعلق یہ نہیں کہا کہ ان کا علم صرف ہمارے پاس ہے, تمہیں نہیں علم ہو سکتا. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آج کل یہ چیز کہی جاتی ہے, کئی لوگ اعتراض لائے اس کے متعلق کہ صاحب جانا میں معافی لڑا. ٹھیک ہے, خدا کو بھی اس کا علم ہے, انسانوں کو بھی اس کا علم دے دیا گیا ہے. انسان سائنس کے لیے علم حاصل کر سکتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا ہے اثر کے طور پہ کہ اس کا بھی ہمیں علم ہے, تمہیں نہیں علم ہو سکتا. یاد رکھیے قرآن کی بات کو. بات آ گیا جو میں کہنا چاہتا تھا. کل کیا ہوگا اسے کہتے ہیں نا مستقبل کا علم, اسے کہتے ہیں نا غیب کا علم. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی شخص نہیں یہ بات جان سکتا, یقین سے کہہ سکتا کہ میں کل کیا کروں گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا, جان سکتا کہ وہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر, علیم اور خبیر خدا ہی ہے. یہاں یہ چیزیں کہی ہیں مستقبل کے علم کے متعلق.
کہ کوئی شخص نہیں جانتا. قرآن کی یہ آیت ہمارے سامنے عزیزان صرف ارادوں کے غیب کا علم خدا کو ہے، وہ کسی کو نہیں دیتا. صرف رسولوں کو دیتا تھا، وہ بھی جو وحی کے ذریعے دیتا تھا. رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، لہذا یہ بات ختم ہو گئی علم دینے والی جو ہے مستقبل کے متعلق. لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسی قرآن کی حامل قوم روز پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں آپ کے یہاں. یہ اللہ کے بڑے بڑے مقرر بنے پھرتے ہیں اور پھر معمول اللہ ہمارے یہاں آ جاتے ہیں. مجدد صحیح نبی کا دعویٰ کرنے والے سارے دعوے کی بنیاد پیشین گوئیوں کے اوپر. پیشین گوئی کے معنی ہے کل کے آنے والے مستقبل کے آنے والے واقعات کا علم رکھنا، غیر کا علم رکھنا. عزیزان من قرآن کی موجودگی میں پیشین گوئی. نہ کہنے والا سوچتا ہے نہ سننے والے سوچتے ہیں. یہ محسوس طریقہ قرآن کی. جو شخص بھی پیشین گوئی کا دعویٰ کرتا ہے عزیزان من، خدا کو ماننے والوں کی میں پہلے بات کر رہا ہوں، ان میں سے جو شخص بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ پیشین گوئی کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے علم ہو گیا ہے مستقبل میں آنے والے کسی واقعہ کا، تو وہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ رسول کے علاوہ کسی کو ہم علم نہیں دیتے. اور رسالت میں سے بھی دعویٰ وحی کا کرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وحی کو بھی رسول کو بھی وحی کے ذریعے علم دیتے ہیں. رسالت کا دعویٰ وحی کا دعویٰ. اور اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا تو پھر معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے یہ غلط کہا ہے کہ کسی ہم کو غیر رسول کو ہم غیب کا علم نہیں دیتے. میں رسول نہیں ہوں، غیب کا علم مجھے خدا دے رہا ہے. سوچو تو صحیح، قرآن کے ماننے والے جو ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ خیال بھی ذہن میں لا سکتے ہیں کہ یہ واقعی پیشین گوئی کا علم خدا ان کو دیتا ہے. دعوی رسالت کیجیے، کھلے بندو آئیے میدان میں. لیکن عجیب قوم ہے، وہ پیشین گوئیوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ قوم کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتی ہے کہ صاحب یہ قرآن کی مخالفت ہے، خدا کی مخالفت ہے، یہ دعوی رسالت ہے. اس کے بعد بات اس پہ ہوتی ہے کہ پیشین گوئی پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی. یعنی اس کے امکان کو یہ بھی تسلیم کرتے، اسے جھوٹا کہتے ہیں یہ کہہ کے کہ تیری پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی. تو بابا گہن کا ذکر کیا یہاں ساری بات ہے غریبا سے. پیشین گوئی کا دعویٰ خلاف قرآن ہے. اس کے متعلق میں کہتا ہوں مناظرہ کرنا جو ہے، پرکھنے کے لیے کھڑے ہو جانا جو ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. بائیں ہی جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کے متعلق کھڑے ہو کے مناظرہ کرنا، پرکھنا کہ تیرا دعویٰ صحیح ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، قرآن کے خلاف ہے. ایک سانس میں بات کیا دینی چاہیے، قرآن ختم نبوت کرتا ہے. اس واسطے قرآن کے بعد نبوت کے متعلق کچھ کہنا قرآن کے خلاف ہے. یا قرآن کا انکار کرو اور باہر چلو، وہاں تم سے انسانوں کی لیول کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. قرآن کو ماننے کے بعد کہتے ہو تو قرآن کا انکار ہے، ہم تم سے گفتگو ہی نہیں کر سکتے کسی ایشو کے لیے. اسی طرح عزیزان ایمان پیشین گوئیوں کے دعوے کرنے والے جو ہیں، اگر وہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کے سامنے وہ آتا ہے تو اس کے متعلق یہ بات کرنا کہ آؤ ہم پرکھتے ہیں تمہاری پیشین گوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں، دونوں قرآن کے مخالفت کر رہے ہیں. وہ قرآن اٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ علم حاصل ہوا ہے. اس سے کہو کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ صرف رسول کو وحی کے ذریعے علم دیا جاتا ہے، کرو دعویٰ اس کا. سیدھی سی بات کرو نا کہ جی نہیں من نیستم رسول میں آوردم کتاب، رسول نہیں ہو تو یہ غیب کا کیسے علم حاصل ہو رہا ہے؟ لیکن اسے کیا چاہیے؟ یہ کون ہزار برس سے یہ مانتی چلے آ رہی ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے مقربین آئے گھوڑے شاہ تھے، پوری شاہ تھے، شام شاہ، سب کو پیشین گوئیاں جانتے ہی ہونا رپورٹ اس واسطے کہ بابا کام ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، مقدمہ جتیا جائے گا یا نہیں جتیا جائے گا اولاد، یعنی مستقبل میں ہونے والی باتوں کے مطلب پوچھنے جاتے ہو نا. ہزار برس سے یہ کام جا رہی ہے اور ان کو مقربین بارے غراوندی کہتے ہیں.
نہ مقربین کو یہ پتا ہے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، وہ بھی کہتے چلے جا رہے ہیں، نہ پوچھنے والوں کو یہ علم ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، اور دونوں روز قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اللہ، اور پھر انکوائری کمیٹیاں بٹھاتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کیوں ہو گئی ہوئی۔ اب یہ بات کہیے تو اس کے بعد پھر وہی شخصیت پرستی کہ صاحب یہ اس میں اتنے بڑے اولیاء کرام غوث اور قطب اور ابدال اور پتہ نہیں کیا کیا نام، اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ حفیظان مان کچھ بھی کیوں نہ نام رکھ لے اور آپ کوئی بھی مرتبہ اس کو کیوں نہ دے دے، قرآن کے خلاف اگر کوئی شخص یہ جاتا ہے اس کو مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں ہے کہ جا کے آپ اس کو مقرر بارگاہ خداوندی قرار دے دیں۔ ایک ہی کسوٹی ہے آسمان کے نیچے، باطل ہے اس کا دعویٰ، جرت کر کے یا اپنے آپ کو رسول کرے، یہ نہیں کہتا، خدا کہتا ہے کہ غیر رسول کو کسی کو غیب کا علم نہیں دیتے۔ اب رہے وہ کہ جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، عام طور پہ صاحب وہ ہر سال وہ جاری ہوتی ہیں، فلاں نے پیشین گوئی کی ہے، فلاں پیشین گوئیاں کرتا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ علم کے درجے پہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیا جاتا، کوئی شخص جان نہیں سکتا کہ کل کیا کرے گا، کس زمین پہ اس کی موت ہوگی، یہ بات نہیں۔ قیاسات ہیں، کچھ قیاسیں ہیں، قیاسات ہیں، علم کا درجہ نہیں اس کو حاصل ہو سکتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کس بنا پہ ہم یہ چیز چیزیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہو جانے والی تو آپ روزمرہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ چانسز ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ جو ٹھیک ہو جاتی ہے نا اس کو تو لے دوڑتے، اور جو وہ غلط ہو جاتی ہے اس کو ابھارتے کوئی نہیں۔ بہرحال میں اس وقت اس موضوع پہ علمی طور پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ ان کے متعلق میں یہ بتاؤں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے اور کیسے کی جاتی ہیں۔ قرآن کو ماننے والے کی حیثیت سے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ یہ درس قرآن کہ خدا نے یہ کہا ہے کوئی شخص جان نہیں سکتا کہ کل کیا کرے گا، کوئی جان نہیں سکتا کہاں مرے گا۔ غیب کا علم سوائے رسولوں کے کسی کو نہیں دیا جاتا تھا، رسالت ختم ہو گئی، غیب کا علم کسی کو نہیں مل سکتا۔ اگر ہم کسی کی اتنی ہی بیشین گوئیاں کیوں نہ پوری ہوتی جائیں، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ غیب کا علم تھا کہ اس کو حاصل ہوا تھا، قرآن کے خلاف ہے۔ قیاسات کی باتیں اور ہیں، اس قسم کی چیز تو ایک ڈاکٹر بھی اپنے ہاں کہہ دے سکتا ہے۔ دوائی دینے کے بعد اگر حتمی طور پہ اس نے تشخیص کر لی ہے اور دوائی صحیح پہنچی ہوئی ہے، وہ کہے گا کہ گھنٹے بھر میں اس کے بخار 2 ڈگری کم ہو جائے گا۔ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ اس کے ہاں کا مشاہدے کا علم ہے۔ یہ چیزیں سائنٹیفکلی قانون کی روح سے اس نے یہ سیکھی ہیں، ایسے ہی جیسے یہ موسمیات کے متعلق یہ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں، آنے والے طوفانوں کے متعلق یہ سائنٹیفک علم ہے، یہ سمع اور بصر کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ جس علم میں آپ علم کے جو انسانی ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، وہ غیب نہیں ہوتا۔ غیب کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے جو انسانی ذرائع ہیں وہ استعمال میں نہ لا جائے اور کہا جائے کہ خدا براہ راست ہمیں بتا دیتا ہے، اسے غیب کا علم کہتے ہیں۔ یہ جو قیاسات کی روح سے پیشین گوئیاں کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، انہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ خدا ہمیں یہ بتا دیتا ہے۔ ایک فن ہے، اس کی حیثیت سے کچھ قیاسات ہیں، کچھ قیاسیں ہیں، یہ چیزیں وہ کرتے ہیں۔ باقی یہ چیز اور یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں خدا کے مقرب ہونے کی بنا پر کہ خدا ہمیں یہ علم دے دیتا ہے، اس کے متعلق پھر دوہرا دوں کہ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ چیز خدا صرف رسولوں کو دیتا تھا، وہ بھی وحی کے ذریعے دیتا تھا، غیر اب رسول کسی کو خدا کی طرف سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو دعویٰ کرتا ہے یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور یا جھوٹ بولتا ہے اگر وہ رسالت کا دعویٰ نہیں کرتا، اور وہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ قرآن کریم کی کھلی مخالفت کرتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ علم مل رہا ہے۔
آمنوا باللہ ورسلہ کہا. غیب کی بات ہم کسی کو نہیں بتاتے. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. کہاں لایا ہے قرآن؟ میں کہتا ہوں یہ پیشین گوئیوں پہ ایمان رکھنے والے، مقربین کی طرف منسوب کرنے والے، مامورین کا اپنا دعویٰ کر کے پیشین گوئیوں کی بنا پہ دعوے منوانے والے آمنوا باللہ ورسلہ کے اندر آتے ہیں. ایمان رکھنے والے کا ایمان یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ خدا اپنے غیب کو کسی فرد پہ ظاہر نہیں کرتا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. آپ ایمان لاؤ گے، ان قوانین کی نگہداشت کرو گے تو پھر تمہارا عظیم بدلہ ہوگا. اور اگر یہ ایمان نہ لاؤ گے، مانتے چلے جاؤ گے کہ ہاں صاحب تجیم گوئیاں ہوتی ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، حضرت صاحب بتا دیتے ہیں، صاحب جا کے دیکھ لیجیے، روز چلے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے تو قرآن کہتا ہے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو نہیں ہوتا، عذاب علیم بما كانوا يَعْمَلُونَ. خدا کا دردناک عذاب ہوتا ہے اس قوم کے اوپر جس میں وہ جکڑی ہوتی ہے. سب سے بڑا عذاب عزیزان مان حیوان اور انسان میں مادہ امتیاز چیز عقل اور فکر. اس انداز سے پوچھنے والا جو ہے عقل اور فکر کی بنا کے اوپر بات نہیں کرتا. پہلی چیز توہم پرستی ہے، جتے رہتی ہے یہ قوم توہم پرستی کی جہالتوں میں، تاریخیوں کے اندر. دنیا علم اور فکر اور سائنٹیفک انکشافات، قانون کی کار فرمائیوں کی بنا پہ چاند پہ چلی جاتی ہے. یہ اپنے ان معاملات کے لیے بھی جن کی روح سے علم کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا تھا کہ کیا ہوگا، ان کے لیے بھی ان کے پاس جاتے جنہیں اپنی ذات کا بھی علم نہیں ہوتا تھا. انہوں نے بتا شکلہ دیکھو جا کے فیلڈ وگنڈا ہو گیا سب دیا اللہ جو مقرر بندہ انہوں کو بٹھاؤں گا راضی نہیں ہو جائے، انہیں کو وہ لگتا ہی نہیں. اندازہ بتائیے عزیزان مان اس چیز کے متعلق سائیں جی بڑا بیمار ہو گیا ہے، چیتا روان نہیں آتا ہے، تھی دسو برمان آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ کے ہاں ایک علم موجود ہے، فن موجود ہے، سائنس موجود ہے، ڈاکٹری کی یہ چیزیں موجود ہیں. وہ تشخیص کرے گا، اس کے مطابق آگے بڑھے گا، پھر وہ بتائے گا کہ دوائی کیا ہوگی، پھر وہ بتائے گا کب آرام آئے گا. اس سے جا کے پوچھو، اس کے پاس نہیں جا کے پوچھیں گے، ان کے پاس جائیں گے. تو جو قوم اس طرح سے جہالت کے اندر ڈوبی رہے، جو قرآن نے کہا ہے کہ پھر اس قوم کے اوپر ارمناک عذاب ہوتا ہے. جہالت سے بڑا عذاب دنیا میں اور کیا ہوتا ہے؟ یہ قوم سپرسٹیشن کے اندر جیتی ہے، سپرسٹیشن کے اندر مر جاتی ہے. سب سے بڑا عذاب تو یہی ہوتا ہے. اور پھر شخصیت پرستی کا عذاب، وہ جس سے جا کے یہ اتنی سی بات پوچھتے ہیں اس کے متعلق دل کے اندر جو اس سے وہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ حضرت جی سے متعلق یہ کمرے کی تنہائیوں میں بھی کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہ نکل جائے. کیوں؟ سب جانتے ہیں 14 طرف روشن ہوتے ہیں، اخیوں والا ہوتا ہے. ہاں سوچتے ہیں آپ خود اپنی ہی ایک جہالت کی عقیدے کی بنا کے اوپر ایک شخص کے متعلق کتنا بڑا اپنے دل میں خوف طاری کر دیا تھا. کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہیں، اور وہ پیشین کو غلط نکلتی ہے. تو ساری سمجھ میں فرق ہو گیا ہے جی، وہ حضرت صاحب دیکھی ہی گل کر دے ہے کہ ساری سمجھ کا فرق ہو گیا. یہ کیوں ہے؟ ضرورت نہیں ہو سکتی یہ کہنے کی کہ صحیح بات نہیں اس نے کہی. یہ کہا تو اس کے بعد صاحب دین اور دنیا میں رانگا درگاہ، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ صاحب واقعی کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد. یہ تو سائیکالوجی کا مسئلہ ہے. وہ تو حضرت صاحب ہیں، رات کے اندھیرے میں رسی کو سانپ سمجھیے راشا جاتا ہے آدمی کو. جہالت کی تاریخیوں میں اپنے ہی بنائے ہوئے سانپ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈس جاتے ہیں عزیزان مان. حضرت صاحب کے اندر تو کوئی بھی قوت نہیں ہے. وہی چیز ہے جسے وہ ایک جامع محاورہ ہماری زمان کا جو کہہ گیا کہ تیر مان گیا نو کھاندہ، پہلے اس کا ماننا شرط ہو جاتا ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ اس کی ہر بےہودہ حرکت کے اندر بھی آپ کو ایک نور جذبانی نظر آتا ہے.
اس کی بات جھوٹی بھی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو جھٹلاتے ہو، اسے جھٹلانے کی آپ کوشش نہیں کرتے. کبھی دن کی طرح کی گہرائیوں میں اس کے خلاف کوئی ایک بات ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے کے بعد بخار آ جاتا ہے آپ کو لڑکے سے. جو میں نے عرض کیا ہے، اپنی ہی رسیوں کے بنائے ہوئے سانسوں سے آپ ڈرتے جاتے ہو. جہالت کی تاریخیوں سے نکالنے کے لیے یہ آیا تھا. قرآن نے یہ کہا تھا یخرج من الظلمات الی النور. یہ کتاب عظیم آئی تاکہ تمہیں تاریکیوں کی، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے اندر لے جائیں. تم روشنی داخل ہونے کے لیے ہر دروازے کی ہر دراز تک بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہو کہ تاریکیوں کے اندر جیو، تاریکیوں کے اندر مرو. یہ ساری تاریکی ہیں عزیزان من. قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ غیب کا علم کسی شخص کو نہیں دیتے، آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی تاریکی سے نکال کے ہم کو دے گیا. اب کوئی حضرت صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو میرے مستقبل کے متعلق مجھے کچھ بتا دے. اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے تیار کرو، یوں تمہیں اس کا علم ہو جائے گا. دوسرا اس کے متعلق کیا علم دے گا؟ ہم عزیزان من سورہ آل عمران کی ایک ہی آیت ہم نے لی 172، اور اگر میں اس کا مفہوم اس وضاحت سے بیان کر چکا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ کی گزارش آئی. 2 چیزیں آج کی میں نے عرض کیا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ صحابہ کے متعلق جو ہمارے ہاں عقیدہ ہے قرآن یہ کہتا ہے. دوسری چیز یہ کہ روز جو آپ کے یہاں پیشین گوئیاں کرنے والے کے دعوے خدا اور قرآن کو ماننے والوں کی طرف سے آپ کے یہاں آتی ہیں، یہ ان کی حیثیت ہے جو قرآن نے کہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.